السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 65 اور 66۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور تم خوب جان چکے ہو، الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ جنہوں نے کہ تم میں سے زیادتی کی تھی، فی السبت ہفتہ کے دن میں، فَقُلْنَا لَهُمْ تو ہم نے کہا ان سے، کونوا قردۃ کہ ہو جاؤ بندر، خاسئین ذلیل، وجعلناها پھر کیا ہم نے اس واقعہ کو نکالا عبرت، لما بین یدیہا وما خلفہا ان لوگوں کے لیے جو وہاں تھے اور جو پیچھے آنے والے تھے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین ڈرانے والوں کے واسطے۔ پشت میں ترجمہ ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ یقیناً تاستا دہا خلق و حال معلوم شوے دے، الذین ہا کسانو اعتدو چی زیادے کڑو منکم لتاسنا فی السبت دا خالی پورز باندے، فقلنا پس منگا اوائل لهم حویتا کونو چی جوڑ شئی قردتن بزوگان خاسئین ذلیلا، فجعلناها پس اگرزول منگا ہا واقعا نکالا عبرت، لما بین یدیہا دا حغود پارا چی ہا وقت موجود وما خلفہا او کم چی رستو راتلن کیو، وموعظۃ او نصیحت، للمتقین دا پارا دا پرزگاران۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ یہ واقعہ بنی اسرائیل کا حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہوا۔ بنی اسرائیل کے لیے ہفتہ کا دن معظم اور عبادت کے لیے مقرر تھا، اور مچھلی کا شکار بھی اس روز ممنوع تھا۔ یہ لوگ سمندر کے کنارے آباد تھے اور مچھلی کے شوقین تھے۔ اس حکم کو نہ مانا اور شکار کیا، اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسخ صورت کا عذاب نازل ہوا۔ 3 دن کے بعد وہ سب مر گئے۔ اس واقعہ کو دیکھنے اور سننے والے 2 قسم کے لوگ تھے، فرمانبردار اور نافرمان۔ تو نافرمانوں کے لیے یہ واقعہ نافرمانی سے توبہ کرانے والا تھا، اس لیے اس کو نکال فرمایا، اور فرمانبرداروں کو یہ واقعہ فرمانبرداری پر قائم رکھنے والا تھا، اس کو موعظۃ فرمایا۔ تفسیر قرطبی میں ہے کہ یہود نے اول تو اس طرح کے ہیلے کر کے مچھلیاں پکڑی، پھر ہوتے ہوئے عام طور پر شکار کھیلنے لگے، تو ان میں 2 جماعتیں ہو گئی۔ ایک جماعت علماء صلحاء کی تھی جنہوں نے ان کو ایسا کرنے سے روکا، یہ باز نہ آئے تو ان سے برادران تعلقات قطع کر کے بالکل الگ ہو گئے، اور بستی کے 2 حصے کر لیے، ایک میں یہ نافرمان لوگ رہ گئے، دوسرے میں علماء و صلحاء رہے۔ ایک روز ان کو یہ محسوس ہوا کہ جس حصہ میں یہ نافرمان لوگ رہتے ہیں ادھر بالکل سناٹا ہے، تو وہاں جا کر دیکھا تو سب کے سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے، اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان کے جوان بندر بنا دیے گئے تھے اور بوڑھے خنزیر کی شکل میں منتقل کر دیے گئے تھے، اور مسخ شدہ بندر اپنے رشتہ دار اور تعلق والے انسانوں کو پہچانتے تھے، ان کے قریب آ کر روتے تھے۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ منسوخ قوم کی نسل
اب بھی موجود ہے یا نہیں۔ اس معاملہ میں صحیح بات وہ ہے جو خود نبی علیہ السلام سے بروایت حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ صحیح مسلم شریف میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں نبی علیہ السلام سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ یہودی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے بھی موجود تھے اور آج بھی ہے، مگر مسخ شدہ بندروں اور خنزیروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.